على سيد الأنبياء والمرسلين. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا رسوله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمام حمد، ثنا، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ جل وعلا کے لیے ہے. درود سلام بے حد بے حساب آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کریم کے حضور دعا گو ہوں. مالک و مولا اول وقت میں آنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ربیع الاول شریف کا مہینہ، خوبصورت ایام، خوبصورت گھڑیاں، اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو حضور علیہ السلام کی کامل محبت عطا فرمائے. نبی علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت، اس کے ایک ہونے اور نبیوں کی نبوت اور رسالت اور آخرت کا پیغام دیا. تو اس پیغام کا بدلہ انہیں یہ ملا کہ انہیں ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، کاہن کہا گیا. نبیوں نے اپنی نبوت کے دلیل کے طور پر انہوں نے پیش کیے، معجزات رکھیں. موسیٰ علیہ السلام انہوں نے ید بیضا دکھایا. اللہ نے ان کو معجزہ دیا تھا، اور وہ معجزہ ایسا معجزہ تھا کہ ہاتھ مبارک آپ نکالتے تھے تو سورج کی طرح چمکتا تھا. عصا جو تھا پھینکتے تو اژدہا بن جاتا تھا، دلیل کے طور پر کہ میں اللہ کا نبی ہوں. نبی علیہ السلام نے نبوت کی دلیل، اپنے نبی ہونے کا اعلان جو کیا، اس پہ جو دلیل دی وہ یہ نہیں کہ آپ نے سورج پلٹایا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اور درخت کو بلوایا، یہ دیکھو میرے معجزات. اس وقت نہیں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے درمیان 40 سال میں نے گزارے ہیں. دلیل آپ نے کیا پیش فرمائی؟ آپ علیہ السلام نے اپنا اخلاق سامنے رکھا، کردار رکھا، سیرت رکھی. آپ علیہ السلام نے اپنا کیریکٹر رکھا. آپ علیہ السلام نے پبلک ڈیلنگ رکھی کہ میں نے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق کیسے رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے طور پر اپنا حسن اخلاق پیش کیا، لیکن انہوں نے یہ قبول نہیں کیا، بلکہ کیا کہتے تھے؟ یہ کاہن ہے، یہ جادوگر ہے، یہ شاعر ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے: انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا یہ مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے. معاذ اللہ. اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی: نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اللہ ارشاد فرماتا ہے نون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت کے صدقے مجنون نہیں ہیں. کسی کے محبوب پہ کوئی انگلی اٹھائے تو جواب دینا ہوتا ہے. اللہ جو ہے اپنے حبیب علیہ السلام سے محبت فرماتا ہے. جواب بھی اللہ نے خود دیا: محبوب آپ ان کی باتوں پر اور نہ کریں، آپ مجنون نہیں اپنے رب کے فضل و کرم سے. ایک قبیلے کا سردار آیا
ضماد ازدی، تو اسے پتہ چلا، مکے کے کافروں نے کہا کہ ہمارا یہاں ایک قریشی ہے، ہاشمی ہے، بڑے عظیم گھرانے کا ہے، وہ العیاذ باللہ مجنون ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ تو وہ ضماد گیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عرض کرتا ہے کہ اے محمد، میں یہ جنتر منتر، یہ دم شم میں جانتا ہوں، آسیب وغیرہ کا علاج میں کر لیتا ہوں، if you don't mind I can treat nicely، میں اچھے سے اس کو ٹریٹ کر سکتا ہوں، یہ جو بیماری پریشانی ہے اس کا کیور میرے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ضماد نے جب یہ کلمات سنے نا، حیران رہ گیا، پریشان ہوا، کہا اے محمد ایک دفعہ پھر سنا، میں سننا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ضماد کہتے ہیں محمد ایک دفعہ پھر سنا مجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ کلمات دہرائے کہ بے شک ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے رب گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ معبود برحق ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد اس کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ ضماد کہتا ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم، میں نے ساحروں کا کلام بھی سنا ہے، میں نے شاعروں کا کلام بھی سنا ہے، میں نے جادوگروں کا کلام بھی سنا ہے، یہ کلام کسی جادوگر کا نہیں ہے۔ میں نے جو کلام سنا ہے یہ انتہائی فصیح ہے، بلیغ ہے، یہ کلمات عجیب تر ہے، باقی باتیں بعد میں ہو کہ محمد ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ جو حضور کی بیماری دور کرنے آئے تھے العیاذ باللہ، اپنے کفر کی بیماری دور کر بیٹھے۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ اس دربار میں آ کر تو دیکھو ایک دفعہ، حضور کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجنے دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا۔ احباب، مجنون اور دیوانہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کی عقل نہیں ہوتی، اس کی عقل نہ ہونے کی وجہ سے وہ سچ اور جھوٹ میں تمیز نہیں کر پاتا، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، دانائی کیا ہے، بے وقوفی کیا ہے، وہ شعور نہیں رکھتا۔ اس آدمی کو مجنون کہا جاتا ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، قربان جائیے آپ کی ذات پر بھی، آپ فرماتے ہیں عقل کے 1000 حصے ہیں، 999 محمد الرسول اللہ کو دیے ہیں، ایک حصہ باقی انسانیت کو دیا گیا ہے۔ 999 حصے رسول اللہ کو ملے ہیں، ایک حصہ ساری کائنات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سچائی کی، امانت کی، دیانت کی، وفا کی، وعدے کی، عہد کی، عبادت کی، رب سے لو لگانے کی بات کرتے ہیں۔ یہاں عقل ہی عقل ہے۔ حضور علیہ السلام میں 40 سال تمہارے درمیان میں نے وقت گزارا ہے، تم ہی نے مجھے صادق بھی کہا، تم ہی نے مجھے امین بھی کہا، تم ہی اپنی امانتیں اٹھا کر میرے پاس رکھتے ہو، تمہارے جھگڑوں کے فیصلے میں محمد کرتا ہوں، پھر بھی میں دیوانہ ہوں۔ کہیں دیکھا بھی ہے کہ کسی نے جھگڑے کا فیصلہ کسی دیوانے سے کرایا ہو؟ کہیں ایسا نہیں ہوا۔ محبوب، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم ہے، وہ لکھتا ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور بے شک آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔
نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب بے شک آپ عظیم خلق کے مالک ہیں، آپ عظیم خلق کے مالک ہیں۔ انسان جب تعریف کرتا ہے نا تو کسی کی بھی تعریف ہو، اس تعریف میں خدشہ ہوتا ہے کہ اس تعریف میں مبالغہ کر دیا گیا ہو، بہت مبالغہ، جیسے ہمارے ہاں اب اسٹیجوں پہ ہوتا رہتا ہے، کوئی ٹکے کا بندہ نہیں ہوتا لیکن اس کو اتنی ویلیو دے دی جاتی ہے، کوئی مقام ہے نہیں لیکن پھر بھی اس کو مقام دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ تعریف میں مبالغہ آرائی بھی ہو، غلط فہمی بھی ہو، لالچ کی وجہ سے بھی تعریف ہو، یا ڈر کی وجہ سے بھی کسی کی تعریف ہو، لیکن اللہ قادر مطلق ہے، بے نیاز ذات ہے، اللہ بے نیاز ذات ہے۔ وہ جب کسی کی تعریف کرتا ہے تو نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ بیشی ہو سکتی ہے۔ اللہ اپنے حبیب کی تعریف خود کر رہا ہے، معلوم ہوا یہ تعریف اس میں اللہ نے نہ کمی رکھی ہے نہ اللہ نے حد سے بڑھائی ہے۔ انکا لعلی خلق عظیم، محبوب آپ عظیم خلق کے مالک ہیں۔ جس ہستی کو اللہ نے عظیم اخلاق والا کہا ہو، اس کے اخلاق کی کیفیت کیا ہوگی؟ یمامہ کا سردار ہے ثمامہ بن اسال، یہ اسلام کا بڑا سخت دشمن تھا۔ یمامہ یہ علاقہ ہے ریاض کے قریب، آج جو سعودی عرب ہے نا اس علاقے میں ریاض کے قریب کا علاقہ ہے، یہاں کا سردار تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا چیلنج دیا تھا، قتل کرے گا، اور حضور علیہ السلام نے بھی اس کے لیے دعا فرمائی تھی کہ قابو میں آئے۔ اچھا یہ ایک دفعہ مکے کے سفر پہ نکلا تو غلطی سے، بلکہ غلطی نہیں، اس کی خوش قسمتی ہے، اس کی خوش قسمتی ہے کہ یہ مدینے کی طرف چلا گیا، راستہ بھول گیا، اور مدینہ طیبہ کے قریب جب پہنچا نا، میرے آقا کے در پہ جو بھول کر بھی آیا رسول اللہ اسے بھی نوازتے ہیں۔ یہ جانا تو مکے جا رہا تھا لیکن مدینے کی طرف مڑا تو صحابہ نے جو دستہ تھا نا، جو نگرانی کرتا تھا یا جو روٹین پر مدینہ شریف کی حفاظت کے لیے وہاں پہرا چوکیداری کرتے تھے، ان کے ہاتھ چڑھ گیا، کیونکہ بڑا اپنے علاقے کا سردار تھا، نامی گرامی، اور اسلام کا بڑا سخت دشمن۔ اسے پکڑ کے لے آئے صحابہ، مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ثمامہ کیا حال ہے؟ اور ثمامہ بھی جواب دیتا ہے تین باتیں کرتا ہے۔ ثمامہ کہتا ہے کہ اگر مجھے قتل کر دو ٹھیک ہے، کیونکہ دشمنی ہے، دشمن کو قتل کر دیتا ہے، لیکن بدلے میں میری قوم بھی بدلہ لے گی۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ معاف کر دیں تو آپ ایسے آدمی کو معاف کریں گے جو شکر گزاری یعنی وہ بدلہ دے گا۔ اور تیسری بات، اگر آپ کوئی بدلے میں مال و دولت چاہتے ہیں تو میں مال و دولت کے انبار لگا دوں گا، مجھے چھوڑ دو۔ تین باتیں بڑے تکبر کے ساتھ، بڑے غصے کے ساتھ یہ جواب دیا اس نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا دار حکمران کی طرح ٹریٹ نہیں کیا۔ آپ کہہ سکتے تھے اتنی بدتمیزی، ہمارے ہی کسٹڈی میں ہو، قیدی ہو، اور اتنے متکبرانہ انداز میں کلام، اس کی گردن اڑا دو۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے، صحابہ سے فرمایا اس کی ضیافت کرو، کھانا پینا زبردست کھلاؤ اس کو۔ دوسرا دن آیا پھر وہی سوال، وہی جواب اس نے بھی دیے۔ تیسرا دن آیا وہی سوال، وہی جواب اس نے بھی دیے۔ اب سارے صحابہ جو ہے منتظر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے کہ آپ کیا سزا ارشاد فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی رسیاں کھول دو، ثمامہ جاؤ، ہم نے تمہیں آزاد کر دی ہے۔ بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے، ثمامہ جاؤ تم آزاد ہو۔ وہ سواری لے کے مدینہ شریف سے نکلنے لگا، بھاگنے لگا۔ اب حضور علیہ السلام کہ لطف و کرم سے جان بچا کے تو نکل گیا لیکن اپنا دل وہیں چھوڑ آیا۔ خود سے سوچنے لگا میں نے کتنی بدتمیزی کے ساتھ، متکبرانہ انداز میں، شدت اور حدت کے ساتھ الفاظ استعمال کیے، لیکن اس طرف سے رحم بھی نظر آیا، کرم بھی نظر آیا، لطف بھی نظر آیا، اور آپ نے لطف بالائے لطف سزا کے بجائے مجھے آزادی دے دی ہے۔ باغ میں گیا، ادھر ہی مدینہ شریف میں نہایا، کپڑے پہنے، واپس آیا۔ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی موجود تھے۔ ثمامہ ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا، تم واپس آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے چھوڑا تو ہے مگر ہمیشہ کے لیے اپنا بھی لیا ہے آپ نے۔
میں دنیا کے لیے تو بادشاہ ہوں، سردار ہوں، مگر میں آپ کا غلام بن گیا ہوں۔ وہ بھی کیا چھوڑنا ہے، اس نے اپنا بنا کر چھوڑا۔ کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے، یہ کیسی رہائی ہے، کیسی آزادی ملی ہے کہ ساری زندگی کا میں قیدی بن گیا ان کے عشق میں، ان کی محبت میں۔ یا رسول اللہ میں بعد میں جاؤں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا لے، اپنا غلام بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا انہیں۔ احباب، یہ وہ تھا کہ جو اسلام کو مٹانے کی بات کرتا تھا، یہ بدلا کیسے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق سے بدلا۔ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی۔ مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ حضور کی یہ جو حکومت نظر آتی ہے ساری کائنات پر، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ نے اخلاق کے تلوار سے کفر کو کاٹا ہے، محبت کے تلوار سے کفر کو کاٹا ہے۔ اور وہ جب جانے لگتا ہے کہتا ہے مجھے اجازت دیجئے، میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے عمرے کا طریقہ بھی سکھایا، تعلیمات بھی دی، پھر روانہ کیا۔ اچھا، جب مکہ شریف پہنچا، عاشق رسول تو جہاں ہوتا ہے حضور کی بات کرتا ہے، جہاں مجلس لگ جائے حضور کے ذکر، جہاں مجلس چھیڑ جائے حضور کی نعتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو وہ بھی مکہ پہنچا نا، تھا سردار، وہاں جہاں جاتا ہے اسلام کی بات شروع کر دیتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے رسول اللہ کے حسن کے تذکرے شروع کرتا ہے۔ اچھا، یہ سمامہ کہتا کیا تھا؟ کہتا ہے یا رسول اللہ، جب میں آیا نا مدینے، اللہ اکبر، کائنات میں سب سے برا چہرہ اگر مجھے کوئی نظر آتا تھا وہ آپ کا تھا۔ بدترین شہر مجھے مدینہ لگتا تھا، اور بدترین دین مجھے آپ کا دین لگتا تھا، لیکن جب سے آپ نے مجھے اپنی غلامی میں لیا، کائنات میں سب سے خوبصورت چہرہ آپ کا نظر آتا ہے، خوبصورت شہر آپ کا شہر نظر آتا ہے، خوبصورت دین آپ کا دین نظر آتا ہے۔ مکے میں جا کے حضور کے تذکرے، اسلام کی باتیں، دین کی باتیں۔ اب مکے والے آپس میں بیٹھے تھے، کر اس لیے کچھ نہیں سکتے تھے کہ یہ سمامہ کا جو علاقہ ہے نا، یمامہ سے، یہیں سے مکہ شریف جو تھے، یہ اناج یہاں سے آتا تھا، گندم اس کے علاقے سے آتا تھا، جس علاقے کا یہ سردار ہے، اگر اسے کچھ کرتے ہیں تو اناج بند ہو جاتا ہے۔ سارے آپس میں مل کے کہتے ہیں کہ یہ تو دین چھوڑ گیا ہے، تو پاگل ہو گیا ہے، یہ تو اپنے دین کو کھو بیٹھا۔ تو آپ نے اعلان کیا، نہیں، میں نے دین نہیں کھویا، اب میں نے دین اپنایا ہے، میں پاگل نہیں، اب ہی تو مجھے عقل آئی ہے، میں محمد عربی کا غلام ہو گیا ہوں۔ اچھا، وہاں سے نکلتے وقت اس نے کہا نا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں سمامہ کی جان ہے، یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی اب محمد کی اجازت کے بغیر مکے میں نہیں آ سکتا۔ یہ چلا گیا، اور جو اس نے کہا تھا وہی کر دکھایا، سپلائی بند کر دی۔ اب وہاں قحط کی صورت پڑ گئی۔ مکے کے لوگ اب آئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ تو رشتوں کو، آپ تو تعلقات کو جوڑنے والے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے اپنے غلام سمامہ کو آپ پیغام بھیجے کہ وہ گندم کی سپلائی شروع کر دے، وہاں قحط کا حال پڑ گیا ہے۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ یہ وہی مکے والے تھے نا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا تھا مکہ چھوڑنے پر۔ یہ وہی لوگ تھے نا جنہوں نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ظلم و ستم ڈھائے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو مکے میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے بدر اور احد تک پہنچایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ روک سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ نے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تعلیم دی ہے، ہم نے تو دشمنوں پر بھی رحم کھایا ہے، تم اپنے بھائیوں پہ رحم کیوں نہیں کھا سکتے؟ اخلاق کیا ہوتے ہیں یہ محمد عربی سے سیکھا جائے۔ دشمن بھی اگر مصیبت میں ہو، میں نے ایک روایت یہ بھی پڑھی کہ بدر کا جب واقعہ ہو رہا تھا نا، اس شام اس طرف پانی نہیں تھا، وہ لوگ پانی لینے کے لیے مسلمانوں کے کنویں کی طرف آئے جہاں پانی جمع تھا۔ صحابہ نے روکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ پانی بھی نہ روکنا۔ یہ دنیا کا ہم تو کہتے ہیں نا جنگ میں سب کچھ جائز ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں ہماری تربیت یہ کی ہے کہ دشمن جن سے لڑنے جا رہے ہیں ان سے پانی بھی نہ روکا، کہا پانی دو۔ یہ اس امت کا المیہ ہے کہ کربلا میں نواسے رسول کو پانی نہیں دے رہے تھے، انہوں نے تو ابو جہل کا پانی بھی نہیں روکا۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پیار محبت حضور کی ذات سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حنین کی جنگ میں مشرکین کی طرف سے جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا نا، مالک بن عوف، یہ بنو حوازن قبیلے سے تھا، یہ بنو ثقیف کے تعاون سے 25,000 کا لشکر لے کر یہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے نکلا۔
اس نے بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت، یہاں تک کہ یہ جانوروں کو بھی لے کے نکل پڑا اسلام مٹانے کے لیے. جیسے تارمین زیادہ نا کشتیاں جلا دی، کیا پیچھے کی طرف نہیں دیکھنا، اب آر یا پار. اس نے سب کچھ یہ ساتھ لے کے گیا، حالانکہ اس کی مخالفت بھی ہوئی. کہتا ہے کہ ہم واپس جانے کا، بھاگنے کا تصور ہی مٹا دے. جن کے لیے ہم پیچھے بھاگ کے جائیں گے نا، ان کو ساتھ لے کے آ رہا ہے تاکہ پیچھے جانا ہی نہ پڑے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس کو شکست ہو گئی، یہ خود بھاگ گیا، بھاگا طائف چلا گیا. مختصر یہ واقعہ میں پورا نہیں سنا رہا، مختصر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، مالک بن عوف تم آتے ہو، کلمہ پڑھتے ہو، اسلام قبول کرتے ہو تو تمہارے اہل و عیال بھی واپس کر دیے جائیں گے، قبیلہ بھی واپس کر دیا جائے گا، مال و دولت بھی واپس کر دیا جائے گا، اور 100 اونٹ محمد کی طرف سے وہ بھی عطا کر دیا جائے گا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ جو اسلام کی شمع کو گل کرنے آیا تھا، وہ جو اسلام کی شمع کو بجھانے آیا تھا، وہ جو رسول اللہ کی ذات کو العیاذ باللہ مٹانے آیا تھا. حضور اس کی طرف پیغام محبت بھیج رہے ہیں، تمہیں ہم محمد 100 اونٹ بھی دیں گے، آ جاؤ کلمہ پڑھ کے غلامی میں آ جاؤ. وہ یہ کلام سنتا ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ اسلام ہے جس کے لیے ہم مرنے کے لیے تیار تھے کہ مٹانا ہی مٹانا ہے. جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اسلام قبول کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ واپس کیا اور واپس سردار بنا دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس سرداری عطا فرما دی ہے، اور بدلے میں یہ بھی نہیں پوچھا کہ یار تم نے تو اسلام کو مٹانے کے لیے مال مویشی بھی اٹھا کے لے آئے، حد کر دی تم نے. کوئی تانا نہیں دیا، کوئی گالی نہیں دی، کوئی بات یاد نہیں دلائی ہے. لوگوں کو بدلنا ہو، دل سے بدلنا ہو، دل پہ حکمرانی کرنی ہو تو پھر اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ ظرف دکھانا ہوگا. بدر کا واقعہ ہوا نا، تو بدر کے واقعے کے کچھ دن بعد حتیم میں صفوان بن امیہ بیٹھا ہے اور ان کا چچا زاد وہب بن عمیر بن وہب بیٹھے ہیں. یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور بدر کے لوگوں کا تذکرہ چھیڑ رہے ہیں. صفوان کہتا ہے اس کا باپ مارا گیا تھا، اس کا بھائی مارا گیا تھا، کہتا ہے اپنے بزرگوں کے بغیر اب جینے کا مزہ ہی نہیں رہا ہے. تو عمیر کہتا ہے آگے سے کہ اللہ کی عزت کی قسم، اگر مجھ پر قرض کا معاملہ نہ ہوتا اور مجھے یہ خوف نہ ہوتا نا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا خیال کون رکھے گا، تو میں آج ہی جاتا اور محمد کو میں ختم کر دیتا. اچھا، صفوان بڑا مالدار آدمی تھا، اس نے کہا کہ ڈیل ہو گئی، معاہدہ ہو گیا، میرے اور تیرے درمیان تیسرے آدمی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تیرا جتنا بھی قرض ہے سارا قرض میں ادا کروں گا، جو میرے بچے کھائیں گے پیئیں گے پہنیں گے وہی تیرے بچے کھائیں گے پیئیں گے اور پہنیں گے، تیرے بچوں کی ذمہ داری میری ہو گئی ہے، وعدہ ہو گیا ہے، تم جاؤ محمد کو ختم کرو. صفوان نے زنگ آلود وہ تلوار نکالی، اس کو خوب تیز کیا اور زہر میں اس کو بجھایا، زہر آلود کیا، اور وہی تلوار عمیر کو دے دی، جا کے مار کے آؤ. عمیر کا بیٹا بھی وہب جو تھا وہ قیدی تھا بدر کا اور مدینے میں تھا. مختصر یہ کہ یہ عمیر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی. آپ نے فرمایا، الفاظ حدیثوں میں ہے، موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ آدمی، اس کا آنا، یہ اللہ کا دشمن ہے، کسی خطرے سے خالی نہیں ہے. بہرحال پکڑ کے لے کے گئے حضور کے پاس، تلوار اس نے لٹکائی ہوئی ہے ابھی. حضور پوچھتے ہیں عمیر بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ کہا اپنے بیٹے کے لیے آیا ہوں جو قیدی ہے. کہا عمیر یہ جو تلوار لٹکی ہوئی ہے، کہا ان تلواروں کو اللہ غرق کرے، انہوں نے پہلے ہمیں کون سا ہمارا ساتھ دیا ہے، کہاں انہوں نے ہمیں بچایا ہے. عمیر صحیح بتاؤ کیوں آئے ہو؟ میں صرف اپنے بیٹے کے لیے آیا ہوں. صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، یہی بات ہے پکی، اور کوئی ریزن نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا عمیر، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے صفوان کے ساتھ اور اپنے بزرگوں کو یاد کر رہے تھے جو کنویں میں پڑے ہوئے ہیں، اور پھر صفوان نے یہ کہا کہ جینے کا مزہ نہیں ہے بزرگوں کے بغیر، تو نے آگے سے یہ کہا کہ میرے اوپر اگر قرض نہ ہوتا اور میرے بچوں کا معاملہ اگر میں اس میں خوف نہ کھاتا تو میں محمد کو قتل کر دیتا. تیری ساری ذمہ داری صفوان نے اٹھائی اور تو اس ارادے سے آیا ہے. سمجھدار آدمی تو سمجھ جاتا ہے، اس کا دل اسی وقت ہی ہار گیا، کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ.
واقعی یہ میرے اور صفوان کے درمیان بیچ کا معاملہ تھا، کسی تیسرے کو پتہ ہی نہیں تھا. معلوم ہوا آپ واقعی اللہ کے سچے پکے رسول اور نبی ہے، یہ خبر آپ کو اللہ ہی نے دی ہے. یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا ہے میں مسلمان ہوتا ہوں. حضور نے صحابہ سے فرمایا اس کو دین سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، اس کے بیٹے کو رہا کرو. پھر عرض کرتے یا رسول اللہ میں جانا چاہتا ہوں اور مکے میں یہ تعلیم دینا چاہتا ہوں، اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں. حضور نے اجازت دی اور کئی لوگ پھر ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے. بہرحال ادھر صفوان انتظار کر رہا تھا. جو بھی مدینے سے آتا ان سے پوچھتا کوئی خیر خبر ہے. وہ مکے میں سب کو کہتا رہتا 2 دن 3 دن کی بات ہے تمہیں کوئی بہت بڑی خبر سناؤں گا اور تمہارے بدر کے سارے غم دور ہو جائیں گے، ایسی خبر ہوگی. وہ تو سوچ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کو شہید کر دیں. جو بھی آتا کوئی خیر خبر، کوئی نئی بات، کوئی بڑی بات، کوئی نہیں. ایک آدمی دوڑتے ہوئے آیا ایک دن، کہا بہت بڑی خبر ہے. کہا کیا خبر ہے؟ کہا عمیر مسلمان ہو گیا. اور چنگی خبر دیتی ہے تو. کہتے ہیں زمین جو تھی وہ نکل گئی، کھسک گئی اس کے پاؤں سے. یہ کیا ہوا؟ میں نے بھیجا کس لیے تھا، یہ کیا ہو گیا وہاں؟ کہتا ہے قسم اٹھائی ساری زندگی میں اس سے نہ کلام کروں گا نہ بات کروں گا. احباب سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو قتل کے ارادے سے نکلے کیا اسے اس طرح اعزاز دیا جاتا ہے؟ کیا اس کے بیٹے کو رہا کیا جاتا ہے؟ کیا اس کو عزت کی مسند میں بٹھایا جاتا ہے؟ نہیں. یہ اعلیٰ اخلاق میرے مصطفیٰ کے ہیں. انسان کی پہچان لباس سے نہیں ہوتی. انسان کی پہچان اس کے مال سے، اس کی دولت، اس کے گھر اور اس کی گاڑی سے نہیں ہے. انسان کی پہچان اس کے اخلاق سے ہے کہ وہ کتنا با اخلاق انسان ہے. اخلاق کی دولت سے جس انسان کو چاہو آپ خرید سکتے ہو. اخلاق کی دولت سے تلوار سے آپ سروں کو جھکا سکتے ہو، لیکن اخلاق سے آپ دلوں کو جھکا سکتے ہو، دل کو خرید سکتے ہو. آدمی خوش اخلاق ہو نا دشمن بھی قریب آ جاتا ہے، اور بد اخلاق ہو تو سگی اولاد باپ سے دور ہو جاتی ہے. بد اخلاق اولاد ہو باپ کے قریب نہیں آ سکتی، باپ بھی اسے بھگا دیتا ہے. اور خوش اخلاق انسان ہو تو پھر دشمن کے بھی قریب ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں میلے کپڑے والے کے ساتھ بیٹھنا آسان ہے، بد اخلاق کے ساتھ نہیں بیٹھا جاتا. میلے کپڑے پہنے ہو نا آپ بٹھا لیں گے اس کو ساتھ، لیکن جو بد اخلاق انسان ہوگا آپ اس سے دور بھاگیں گے. کہیں یار اس کی کرسی ادھر ہے، میں ادھر اس کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہ رہا، دور جا کے کہیں بیٹھ جاتا ہے. کیوں؟ اس کی زبان ایسی بد اخلاق ہے. حضرت علی فرماتے ہیں یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ چلے جاتے ہیں، یتیم وہ ہے جس کے پاس اخلاق نہ ہو. غوث اعظم فرماتے ہیں آدھا دین تمہارا اخلاق ہے. اور کسی سیانے نے صحیح بات کی ہے، کہتے ہیں کہ اخلاقی حسن جو ہے نا یہ جسمانی جو کمی ہے اس کو پوری کر دیتی ہے. جسمانی خوبصورتی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے؟ اخلاقی حسن. اخلاقی حسن جسمانی حسن کی کمی پوری کر دیتی ہے. بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہے، کس کو ڈھونڈنا ہے؟ کہتے ہیں خوبصورت لڑکی ڈھونڈنی ہے. اور خوبصورت لڑکی جب گھر آ جاتی ہے 6 گز زبان کے ساتھ تو پھر یہی ساس جو ہے سر پیٹتی رہتی ہے، میں کیا لینے گئی تھی اور کیا ہاتھ آ گئی ہے. کیا کہا؟ خوبصورتی دیکھنے گئے تھے. خوبصورتی کے ساتھ حسن اخلاق بھی دیکھنا تھا کہ یہ کیا اخلاق کی خوبصورتی بھی ہے اس میں، کیا زبان کی خوبصورتی بھی ہے اس میں، کیا ادب بھی ہے اس کے اندر، کیا بڑوں کی تعظیم بھی ہے اس کے اندر. بعد میں پھر یہی ساس جو ہے محفلیں سجاتی ہے اور اپنی بہو کا جو ہے وہ الیاذ باللہ اس کی بدخوئی کرتی ہے. تو سب سے پہلے میں کہتا ہوں انسان کو اخلاقی حسن دیکھنا چاہیے. اگر آپ اخلاق کے حوالے سے بہتر ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا. میزان پر سب سے بھاری چیز وہ ہوگی اخلاق، جس کا اخلاق اچھا ہوگا. اخلاق جن کے اچھے ہیں وہ راتوں کو سجدے کرنے والے، دن کو روزے رکھنے والوں کے مقام کو پہنچ جاتے ہیں. آج ہمارے اندر اسی اخلاق کی کمی ہے. ہمارے اخلاق جو ہے نا، ایمانداری والی بات یہ ہے کہ یہ اسلام جو ہے وہ شرعی اخلاق کا مطالبہ کرتا ہے، تجارتی اخلاق کا نہیں. تجارتی اخلاق کیا؟ آپ ایئر ہوسٹس کو دیکھتے ہیں نا جہاز میں، ہر ایک کو مسکرا کر ویلکم کرتے ہیں. ایسا کیا جیسے کہ سفر ہی کوئی نہیں کیا ہے. سفر کیا ہے نا، ایئر ہوسٹس کو تو دیکھا ہوگا، تو وہ کتنے اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ مسکراتے ہوئے آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جاتے ہیں تو بھی آپ کو گڈ بائے کہتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو بھی آپ کو ویلکم کرتے ہیں. دکاندار کو دیکھیں، 1000 تھان جو ہے وہ کھول کے دکھاتا ہے، آپ کے لیے چائے بھی منگواتا ہے. ایسا ہی ہے، یہ تجارتی اخلاق ہے. وہ
جوتا دکھانے والا 100 جوڑے آپ کو دکھا دیتا ہے، آپ کو پسند نہیں ہے، آپ موڈ بھی نہیں بناتا، کہتے ٹھیک ہے آپ واپس چلے جائیں. کیوں؟ بزنس میں یہ کسٹمر ڈیلنگ یہی ہے نا، یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ کسٹمر کو سیٹسفائی کرو اور اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اسلام یہ تجارتی اخلاق نہیں سکھاتا. کیا یہی تاجر گھر میں جا کر ماں باپ کے ساتھ اسی انداز میں پیش آتا ہے؟ بیوی بچوں کے ساتھ اسی طرح ہنستا ہے؟ بھائی بہن کا حق اسی طرح دیتا ہے؟ اسلام اخلاق کا مطالبہ کرتا ہے، وہ اخلاق جو گھر کے اندر بھی ہو اور گھر کے باہر بھی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والیوں کے ساتھ بھی اچھے تھے اور باہر والوں کے ساتھ بھی اچھے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کا خیال رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ جو بیان کیا ہے ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. 2 پروگرام بڑے عظیم الشان محفل میلاد کے ہیں. ایک پروگرام کل بعد نماز ظہر ہے جامع مسجد البلال میں ماؤں بہنوں کے لیے ظہر سے لے کے عصر تک، جہاں پر حضرت علامہ مولانا پیر امجد حسین شاہ صاحب امام و خطیب ہے. اس مسجد میں عورتوں کے لیے پروگرام ہے. اور 2 اکتوبر غالباً وینسڈے کو بعد نماز مغرب مردوں کے لیے پروگرام ہے. آپ تمام احباب جہاں بھی رسول اللہ کے حسن کے تذکرے ہوں وہاں ضرور جایا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.